الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. صفحہ 53 قربانی کا جانور کون ذبح کرے؟ اللہ اکبر. اس دین پر قربان ہو جائیں کس قدر قربانی کے جانور کے متعلق تفصیلات، اور جس دین نے قربانی کے جانور کے متعلق اتنی تفصیلات دی ہیں وہ زندگی کے حوالے سے بغیر رہنمائی کے چھوڑے. اس بارے میں 4 میں سے پہلی بات، سنت مطہرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنے والا اپنا جانور خود ذبح کرے. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین امحلین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے جو چت کبرے تھے. فرأیتہ، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، واضعا قدمہ، آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا ہوا تھا، علی صفاحہما، ان کے پہلوؤں پر، یسمی، بسم اللہ پڑھا، ویکبر، اور اللہ اکبر کہا. فذبحہما بیدہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا. ثابت ہوا قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت. دوسری بات، قربانی کرتے وقت کسی دوسرے شخص سے تعاون حاصل کرنا بھی سنت مطہرہ سے ثابت ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے ایک انصاری شخص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ اضجع ضحیتہ یذبحها، کہ بے شک انہوں نے اپنی قربانی کو پچھاڑا، گرایا تاکہ وہ اسے ذبح کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی سے فرمایا اعنی علی ضحیتی، میرے قربانی کرنے میں میرے ساتھ تعاون کرو. تو ثابت ہوا قربانی کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص سے تعاون لینا بھی ثابت ہے. فعانہ، چنانچہ اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کرتے ہوئے تعاون کیا. علاوہ ازیں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بیان کیا، وعان رجل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی بدنته، ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اونٹ کے قربان کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کیا. تیسری بات، کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کے جانور کا ذبح کرنا بھی سنت سے ثابت. پہلی صورت ذبح کرنا،
دوسری بات ذبح کرتے ہوئے کسی سے تعاون لینا، اور تیسری بات کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، یہ بھی ثابت۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں یہ پہلو بھی دیکھیے، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اللہ ان بدبختوں کو تباہ و برباد کرے تو اس کے الٹ بات کرتے ہیں ہمارا دین آسان ہے۔ وہ ذبح کرے بسم اللہ، کسی سے تعاون لے بسم اللہ، کسی اور سے ذبح کروائے بسم اللہ، لیکن یہ آسانی موم کا ناک نہیں۔ نماز کا وقت 4:10 پہ آسانی ہے، جب میں دفتر جانے کے اٹھوں گا 8 بجے نماز پڑھوں گا، یہ رانتی والی بات، یہ آسانی نہیں۔ آسانی کا دائرہ کھینچا گیا ہے۔ آسانی وہ ہے جو رب العالمین نے دی ہے، جو مدینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اپنی طرف سے وہ آسانی نہیں، وہ بے دینی، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسری بات، کسی دوسرے کی طرف سے جانور ذبح کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبکر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کو ذبح کیا۔ یہ جو شیطانی فلسفہ چل رہا ہے میرے ساتھ شیئر کر، چل تو بھی نوکری کر، یہ شیطانی فلسفہ بی بی عائشہ اور باقی بیویوں کو پتہ بھی نہیں، ان کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر، یہ ہے دین۔ اور اس طرح عورتوں کا اسلام میں ان کے حقوق کا اہتمام۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا، باب من ذبح ضحیۃ غیرہ، اس بارے میں باب جو کسی دوسرے کی قربانی کو ذبح کرے۔ اس کے علاوہ اسی بات پر دلالت کرنے والی اس بات کی دلیل کہ کسی کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے، امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ثم انصرف الى المنحر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے، فنحر 63 بیدہ، آپ نے 63 قربانیاں اپنے دستے مبارک سے۔ اللہ اکبر۔ نوٹ فرما لینا، اللہ کے نبی جسمانی طور پر بھی بڑی طاقت والے ہوتے ہیں، کمزور طاقتور مسلمان ہو سب ٹھیک ہے، لیکن طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ پسند۔ ہمارا دین چاہتا ہے ہم طاقتور ہو کے رہیں، لیکن سرکش اور باغی نہیں۔ تو حضرات انبیاء عام لوگوں سے زیادہ قوت و طاقت والے ہو، 63 قربانیاں، یہ مطلب آسان ہے مشکل؟ ہم تو ایک ذبح کرتے ہیں تو سال پھوک جاتا ہے۔ ثم آتا علی، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، فنہر ما غبر، تو انہوں نے باقی قربانیوں کو ذبح کی۔ امام نووی اس کے متعلق لکھتے ہیں وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ ذِبْحِ الْمُهْدِي حَدْيَهُ بِنَفْسِهِ، اس میں یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی قربانی خود کرے۔ یہاں میں نے غلط ترجمہ کیا، توجہ فرمائیے۔ حج کے لیے جانور ذبح کرنے والے کے لیے مستحب ہے
اپنا جانور خود ذبح کرے، وجواز الاستنابۃ فی، اور اس میں یہ بھی جائز ہے کسی دوسرے کو نائب بنا لے، وذالک جائز بالاجماع، اس کے جائز ہونے پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ حج کا جانور خود ذبح کرے یا کسی دوسرے سے کروائے، دونوں ہی درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کی قدر و منزلت کو جاننے، پہچاننے، اس کا یقین کرنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا۔ اللہ موت کا دن آ رہا ہے، تیزی سے آ رہا ہے، وہ دن بھی اپنے دین کی مجلس سے خالی نہ ہو۔ اللہ باجماعت نماز سے خالی نہ ہو، اللہ مسجد میں حاضری سے خالی نہ ہو، اور اللہ تا زندگی نہ باجماعت نماز سے محروم رکھنا اور نہ ہی کتاب و سنت کی مجلس سے محروم رکھنا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھیوں کے دکھوں کا مداوع فرما، مظلوموں کی مدد فرما، گمراہوں کو ہدایت دے، بٹکے ہوئوں کو سیدھا کر، بگڑے ہوئوں کو سدھار دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ بگڑی ہوئی اولادوں والوں کی اولادوں کی مکمل اصلاح فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو والدین اولاد کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں، اے اللہ انہیں باعزت مبارک جلد از جلد شاندار رشتے عطا فرما، اور اے اللہ جو والدین جو کنبے رشتوں کے بعد رشتہ داروں کے ستانے سے لٹ رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما اور ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ کورونا کا عذاب جو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پہ آ چکا ہے، اے اللہ اس کو دور فرما اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے ملک سے، ہماری امت سے بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، بے دینی، اس کا نام و نشان مٹا۔ دین، حیا، غیرت، پاکیزگی، عفت، طہارت، اس کو عام فرما، اس کو عام فرما۔ دین اور دین والوں کو بلند و بالا فرما، دین اور دین والوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما۔ اے اللہ مساجد اور مدارس کی رونقوں کو بحال فرما۔ اے اللہ دین 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 غالب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مسلمانوں کو بلند و بالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔